محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج کی روشنی سورج سے چھین لی جائے گی، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، کوئی کسی سے محبت کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی کسی سے دشمنی کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی مالدار نہیں رہے گا، کوئی غریب بھی نہیں رہے گا، نہ کسی کے پاس مال ہوگا، نہ کسی کے پاس دولت ہوگی، نہ کوئی بندہ اس دن کنگال کہلائے گا بظاہر دولت کے حوالے سے۔ وہاں رشتے خون کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹ رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی، بیٹا اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہر انسان اپنے میں ہوگا۔ انسان تو انسان ہے، فرشتوں کی زبان پر بھی اس وقت نفسی نفسی کی صدائیں ہوگی، فرشتے بھی اس وقت اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی جو زمین ہے، زمین کے اوپر انسان نے جو اعمال کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اس کی خبر دے گی کہ انسان نے رات کی تاریکی میں زمین کے اوپر سجدہ کیا تھا یا زمین کے اوپر گناہ کیا تھا، زمین کے اوپر اس نے اللہ کی عبادت کی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، زمین کے اوپر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے آنسو بہائے تھے یا بے باکی کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ کو غضبناک کیا تھا۔ اس وقت زمین خبر دے گی، انسان زمین کی اس خبر کو دیکھ کر کے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کے حوالے سے خبر دے رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خبر دینے کے لیے کسی انسان کو متعین کیا جائے تو انسان سچ بھی بول سکتا ہے، انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر کسی کی کتنی ہی دوستی ہو، کسی کی کتنی ہی قربت ہو، لیکن دو دوست 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی تو جدا ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو جدا ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہتے۔ لیکن اللہ اکبر، انسان کہیں بھی ہو وہ زمین کے اوپر ہی تو ہوتا ہے۔ انسان سو رہا ہو تو زمین کے اوپر، انسان بیٹھا ہو تو زمین کے اوپر، انسان لیٹا ہو تو زمین کے اوپر، انسان کھانا کھا رہا ہو تو زمین کے اوپر۔ یہ زمین اللہ اکبر گویا کہ خدائی جاسوس ہے، خدائی جاسوس۔ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ سب زمین اس پر گواہ ہو رہی ہے۔ مجھ سے پیشتر حافظ صاحب قبلہ نے کرامن کاتبین کے حوالے سے آپ کو بتایا، وہ دو فرشتے تو گواہ ہے ہی ہے، لیکن اللہ اکبر زمین بھی انسان کے اعمال پر گواہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، بس صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ آپ اندازہ کریں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اس وقت تو سورج سینکڑوں سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ ابھی جو جون کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا ہفتہ جون کا چل رہا ہے، مئی کا مہینہ گزرا ہے، ابھی سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ پھر تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان میں جو خلا اور گیپ واقع ہیں وہ 500 سال ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے اور دوسرے کے درمیان کا خلا 500 سال ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان 500 سال۔ اتنا
کتنا موٹا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سے پہلا، اسی طریقے سے پھر پہلے آسمان سے زمین کے درمیان جو خلا واقع ہے، یہ سب اس کا اندازہ لگائیں۔ اتنے سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے سے سورج اس وقت اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، تو سورج کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے۔ اس دن جب آسمانوں پر سورج نہیں ہوگا، اس دن جب آسمانوں کے فاصلے نہیں ہوں گے، اس دن جب سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے نہیں ہوں گے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ بھی سورج آج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ زمین کس طریقے سے گرم ہوگی، چوتھے آسمان سے سورج چمکتا ہے تو زمین کی گرمی کا یہ عالم ہے، حرارت کا یہ عالم ہے کہ انسان مئی اور جون کے مہینے میں ننگے پیر فرش پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا سوچو، خواتین اسلام اگر یہاں پر موجود ہے وہ بھی ذرا سوچے، غور کرے کہ اپنے آنگن کا فرش جو ہم نے بچھایا ہے، جو ہم نے اس کو تیار کیا ہے، اللہ اکبر، سورج کی تپش نے اس کو دوپہر کی گرمی میں اتنا حرارتی کر دیا ہے، اتنا گرم کر دیا ہے، اس طرح سے جو ہے اس کے اندر تپش پیدا کر دی ہے کہ ہم اپنے آنگن میں جو ہے کھلے آسمان کے نیچے پیر نہیں رکھ سکتے ہیں، فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے۔ سوچو اس دن زمین کتنی گرم ہوگی جب انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کا اندازہ یا اس کی پوری تصویر کشی کرنا یا اس کی عکاسی کرنا یا اس کی پوری داستان کو بیان کرنا اس مختصر سی محفل میں ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، یاد رکھنا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ اس کو آپ نظر انداز کر سکیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ یہ کسی قصہ گو کی اللہ اکبر انسان کی ذہانت ہو، لیکن اللہ یہ اس غیب دا نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر نگاہ رکھتے تھے، جن کو اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو گزرے ہوئے اور آئندہ حالات کے پر جو ہے وہ اطلاع عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو آنے والے حالات پہلے سے اس لیے بتا دیے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ذرا سوچو، غور کرو، آج اللہ اکبر اگر لائٹ چلی جا رہی ہے، پاور بند ہو جا رہی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جب سورج سر پر ہوگا انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، انسان کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور انسان سے سوالات کیے جائیں گے۔ انسان کے پیروں کو زمین پکڑے گی اور زمین اس وقت تک کہ انسان کے پیروں کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے کچھ پوچھ نہ لے اور وہ اس کا جواب صحیح طور پر نہ دے اس وقت تک کہ اس کی چھوٹ نہیں ہوگی۔ پہلا سوال، جب زمین جب اس کے پیروں کو پکڑ لے گی تو اللہ کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کس کام میں گزارا۔ ابھی آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف جیسا برکت والا مہینہ گیا ہے، عید کی چھٹیوں میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے مفکرین، خطبہ، مقررین، علماء، دانشور سب چیخ رہے ہیں بے چینی اور بے قراری سے کہ قوم پر ظلم کتنا ہو رہا ہے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، قوم کٹ رہی ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہے اور حق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا قوم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں، لوگ اپنے حالات بھی تو دیکھیں۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری تھیٹریں کے چاروں شو فل ہو جائیں اور سب بھر جائیں اور جگہ نہیں ہو بیٹھنے کے لیے، وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا اثر ہے رمضان شریف کے روزوں کا ہماری زندگی پر؟
کیا اثر ہے تراویح کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے نمازوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے عبادتوں کا اور تلاوتوں کا ہماری زندگی پر؟ حال یہی ہے کہ رمضان شریف سے جیسے پہلے تھے رمضان شریف کے بعد وہی حال، بلکہ رمضان المبارک میں بھی تبدیل نہ ہو سکے، ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں بدل نہ سکی، یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ایسی قوم تباہ و برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ مسلمانوں ذرا اس دن کا غور کرو، تصور کرو، جبریل امین جیسا فرشتہ خدا کی ہیبت سے کانپتا ہوگا، حضرت آدم نفسی نفسی کرتے ہوں گے، حضرت نوح نفسی نفسی کرتے ہوں گے، انبیاء کی زبان پہ میرے آقا کے سوا سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ اس وقت قدرت کہے گی اپنی زندگی کو تو نے کہاں گزارا؟ بتاؤ اپنی زبانوں میں یہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہنے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے کہ ہم عید کے دن بھی فلم خانوں میں بیٹھتے ہیں؟